اسی لیے امر بالمعروف ایک اجتماعی کام ہے۔ اس کا مطلب میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر کسی کو بے نماز ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا میں اسے نصیحت کر رہا ہوں کہ نہیں؟ میں خود تو نیک ہوں، لیکن لوگوں کو برائی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا میں ان کو برائی سے روک بھی پا رہا ہوں یا نہیں روک پا رہا؟ تو ہماری کوشش ہوگی اس ماہ مبارک میں، بہت سارے مومنین نے، ہمارے جوانوں نے کچھ سوالات کیے کہ اکثر ہماری مجالس کا موضوع بھی اخلاقی رہتا تھا، تو نوجوانوں نے اکثر پوچھا کہ مولانا ہم کیا کریں کہ اپنے اخلاق کو سنوار سکیں، کہ اتمموا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اس اخلاق کاملہ تک ہم کیسے پہنچیں؟ تو یہ تو صحیح ہے کہ ہم جب مختصر کلپس بناتے ہیں یا آپ سنتے ہیں تو یقیناً ان کلپس کا اثر آپ کے وجود پہ ہوتا ہے۔ فارسی میں ایک لفظ ہے تلنگر، جب آپ یہ کلپ سنتے ہیں تو ایک جرقہ، ایک نور کی چھوٹی سی جھلک آپ کے دل میں جل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان تھوڑا سا عبادت کے قریب جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ان کلپ کا اثر محدود ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں کہ ایک دائمی اثر ہمارے وجود میں آئے۔ میں 3 دن کربلا جاتا ہوں، وہ اثر میرے دل میں 3 دن باقی رہتا ہے، لیکن جب واپس میں اپنے گھر آتا ہوں وہ اثر میرے وجود سے ختم ہو جاتا ہے۔ میں کیا کروں کہ یہ اثر ہمیشہ میرے وجود میں باقی رہے؟ تو اکثر نوجوان کہتے تھے کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں، ہم کیا پڑھیں کہ یہ اثرات ہمارے وجود میں بڑھیں؟ تو علماء مختصر بہت ساری کتابوں کا حوالہ دیتے تھے، معراج السعادہ دوسری کتابیں، لیکن میں نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچا کہ ہر کتاب کے پڑھنے میں اور اس کتاب کے پڑھنے کے بعد شاید وہ استقامت اور تداوم ہمارے وجود میں پیدا نہیں ہو پا رہا۔ بہترین کتاب جس کو پڑھنے کے بعد انسان معرفت کاملہ تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ کرونا بیماری نے ایک اور احساس انسان کے وجود میں جگا دیا۔ اکثر لوگ موت کو مانتے تو تھے لیکن موت کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب معاشرہ ایک موت کے خوف میں پڑا ہوا ہے۔ جب آپ کرونا کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلے جو خوف آتا ہے کہیں یہ بیماری مجھے لگ نہ جائے اور کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اور ایک طرف امام فرماتے کہ مومن کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ موت کا جو خوف ہے نا، جب انسان کی معرفت بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان احتیاط تو اپنی جگہ ہے لیکن موت سے نہیں ڈرتا۔ کہتا ہے جب آئے جیسے آئے، اگر اللہ اس پہ راضی تو میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ موت کا خوف کیسے ختم ہو کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ خدا مومنوں کی نشانی یہ بتاتا ہے، نہ ان کے وجود میں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی حزن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ ایک طرف موت کا خوف، دوسری طرف آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، گھر ہے، لیکن اس بندے کے دل میں اطمینان نہیں ہے، ایک غم کی صورت ہے۔ آج دنیا میڈیٹیشن کے پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کے دل میں غم ہے۔ دنیا ایک ایسی روشنی، ایک ایسی شادابی، ایک ایسا سکون چاہتی ہے کہ وہ سکون ملے، یعنی مالدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے دل میں غم ہے۔ اور ایک طرف آپ ایک فقیر کو دیکھتے ہیں، ایک ولی خدا کو دیکھتے ہیں جو کسی چھوٹے سے کمرے میں کسی چھوٹی سی جگہ پر سویا ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ عجیب سے اطمینان ہوتا ہے۔ دوسری مثال جو میں نے خود دیکھی اکثر اپنے جاننے والوں میں، کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جب وہ 50 ایئرس کے تھے ان کے وجود میں خوشی تھی، لیکن جیسے یہ 50 سے 60 کی طرف گئے، 60 سے 70 کی طرف گئے، اب جب میں ان سے ملنے گیا ان کی آنکھوں میں غم تھا، ان کے چہرے پر اداسی تھی، تو میں سوچ رہا تھا یہ کیسی اداسی ہے، اور مجھے واضح نظر بھی آ رہا تھا کیونکہ یہ جان چکے ہیں کہ یہ موت کے قریب جا رہے ہیں، اب یہ مرنے والے ہیں، اب اس گھر سے نکالے جائیں گے، اب ان بچوں سے جدا ہوں گے۔ تو یہ جو غم ہے انسان کے وجود میں موت کا، جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا نام سنتا ہے۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ علماء، ہمارے مراجع، آیت اللہ بہجت جیسے، امام راحل جیسے، جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتے تھے، جب وہ 60-70 کو کراس کرتے تھے، تو میں نے ان کے چہرے پہ نہ غم دیکھا نہ اداسی دیکھی، بلکہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے تھے، ایج بڑھتی جاتی تھی، 75 کو کراس کرتے تھے، 80 کے قریب آتے تھے، ان کے چہرے پہ اور شادابی آتی تھی، ان کے چہرے پہ اور رونق آتی تھی۔ میں نے کہا یہ رونق کیسی ہے؟ تو کسی استاد اخلاق نے کہا یہی تو فرق ہے عام انسانوں کے بوڑھے ہونے میں، اور یہی فرق ہے ایک عالم کے بوڑھے ہونے میں۔ جب وہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کے چہرے کی خوشی بتاتی ہے
یہ کسی کی ملنے کی خوشی ہے، یہ لقاء اللہ کی خوشی ہے، یہ اللہ کے حضور میں جانے کی خوشی ہے۔ وہ جان چکے ہیں کہ موت آنے والی ہے، اور جیسے اس دار فانی سے روح پرواز کرے گی تو یقیناً ان کو پتہ ہے کہ صرف ہم نہیں جا رہے، اس دنیا سے حسین ابن علی بھی گئے، اس دنیا سے علی ابن ابی طالب بھی گئے، اس دنیا سے رسول کریم بھی گئے، انبیاء اور اولیاء بھی گئے، اور آج ہم ان کو یہاں نہیں دیکھ پا رہے، لیکن مرنے کے بعد جس دنیا میں وہ ہیں، جس دار میں وہ ہیں، جس مقام پہ وہ ہیں، ہمیں وہیں پہ منتقل کیا جائے گا اور نیکوں کو نیکوں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تو یہ ان کے دیدار کی خوشی ہے، یہ ملاقات الہی کی خوشی ہے جو ان کے چہروں پہ رونما ہو رہی ہے۔ تو کیا کیا جائے کہ یہ معرفت نہ حزن ہو نہ غم ہو، یہ کہاں سے ملے گی؟ تو مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزان محترم، یہ قرآن سے ملے گی۔